نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ مسئلہ الہ اگرچہ تقاضا کرتا ہے کہ اسے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، لیکن میں نے بڑے اختصار کے ساتھ مسئلہ الہ کی بنیادی باتیں آپ کو پڑھا دی۔ دلائل قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں آتے رہیں گے، اس کی طرف میں توجہ دلاتا رہوں گا۔ عبادت کی اقسام بھی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھا دی۔ قولی عبادت، لیکن ما فوق الاسباب، غائبانہ پکار، اور بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ مالی عبادت میں نظر و نیاز، منت اور چڑھاوا شامل ہے۔ کسی کے نام پر بکرا، چھترا، دیگ، تیل، پیسہ، کپڑا، اس نظریے سے تقسیم کرنا کہ وہ میرے حالات سے واقف ہے اور نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے، تو اس عقیدے سے جو غیر اللہ کے نام پر چیز دی جائے گی وہ غیر اللہ کی عبادت ہوگی۔ اور ہم نے کلمے میں اقرار کیا لا الہ الا اللہ۔ ایک مغالطہ جو دیا جاتا ہے وہ ہے ایصال ثواب۔ جب بھی آپ ان سے کہیں گے کہ یہ 11ویں کنڈے یہ غیر اللہ کی نظر ہے، تو وہ کہیں گے نہیں، ہم تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ ایک بہانہ ہے جو وہ عام لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ ایصال ثواب جائز ہے، لیکن اس دائرے کے اندر جو دائرہ شریعت نے کھینچ دی ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، دن مقرر نہیں، چیز مقرر نہیں، شخصیت بھی مقرر نہیں۔ ایصال ثواب آپ جب کریں، جس کو کریں، جو چیز کریں، جائز ہے۔ اور ایصال ثواب ہے کیا؟ اس میں افراط تفریط ہو گئی۔ ایک طبقہ ایسا سر اٹھانے لگا، وہ کہنے لگے ایصال ثواب ہے ہی کوئی۔ انہوں نے ایصال ثواب کا بنیاد سے انکار کر دیا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا، کوشش کی، بس اب ختم ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد اعمال منقطع ہو جاتے ہیں،
3 چیزوں کا ثواب مرنے والوں کو ملتا ہے۔ صدقہ جاریہ کر گیا، اولاد چھوڑ گیا نیک جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، یا علم چھوڑ گیا ينتفع بہ، جس علم کے ساتھ دوسرے لوگ نفع اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو بیٹا دعا کر رہا ہے، اولاد نیک چھوڑ گیا، دعا بیٹا کر رہا ہے، اس کا فائدہ والد کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ تو مطلق انکار کر دینا کہ نہیں اب کسی ہمارے عمل کا ثواب ان کو نہیں ملے گا، تو جو لوگ منکر ہیں، انکار کیا، وہ بھی غلط ہے۔ کچھ لوگ یہ ذہن بنا لیا کہ جو چیز ہم اللہ کی ان کے لیے دے رہے ہیں نا، یہی چیز ان کو ملتی ہے، تو وہ لوگوں کے ذہن میں ہے بھئی یہ بریانی دا بڑا شوقین سی تو لہذا بریانی تقسیم کرو۔ جیسے آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محرم کے مہینے میں پانی، کہ وہ پیاسے شہید ہوئے تھے تو پانی کی سبیلیں لگائی جاتی، تو جو چیز دی جائے وہی چیز اس میت کو مل جاتی۔ یہ دونوں نظریے غلط ہیں۔ صحیح نظریہ میرے نزدیک، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بات کو ضرور مانیں، یہ ہے ایصال ثواب دعا ہے۔ کیا؟ یا اللہ یہ 100 روپیہ جو میں نے تیرے نام پہ دیا، یہ 1 پارہ قرآن کا جو میں نے پڑھا، اس کا جو ثواب مجھے ملا، میرے اللہ میری درخواست ہے کہ یہ ثواب میری ماں کی روح کو، آگے اللہ کی مرضی کہ آپ کی یہ بات مانی جاتی ہے یا نہیں، لیکن ایصال ثواب ہے بس یہی دعا ہے جو آپ دعا کر رہے ہیں، اور دعا کا تو ثبوت بھی ہے، جنازہ بھی ایک دعا ہے، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ صالح اولاد جو چھوڑ گیا، وہ صالح اولاد بھی اپنے باپ ماں باپ کے حق میں کیا کرتی ہے؟ دعا کرتی، اس کا ثبوت موجود ہے۔ ایصال ثواب بھی دعا ہے کہ اس نیکی کا جو ثواب مجھے ملا، میری درخواست ہے کہ میرے والد کی روح کو، میری ماں کی روح کو یہ پہنچا دیا جائے۔ اس کے لیے وقت مقرر کرنا، تاریخ مقرر کرنا، شخصیت مقرر کرنا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ 11 تاریخ ہی کو ایصال ثواب کرنا ہے، اور کرنا بھی شیخ عبد القادر جیلانی ہی کو ہے۔ کیوں؟ شخصیت کا متعین کرنا اور دن کا متعین کرنا یہ بتاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے، یہ چیز بتا رہی۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، سودے کے بہانے جو مجھے گھر سے نکالا، میں خوب سمجھتا ہوں تیری دال میں کالا کالا۔ تو یہ جو تاریخ کا متعین کرنا ہے، شخصیت کا متعین کرنا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ایصال ثواب نہیں ہے، پس پردہ کچھ اور چیز ہے۔ ایک بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ اس کے لیے دن مقرر کرنا، 11 کو ایصال ثواب کرنا ہے، جمعرات کو کرنا ہے، اس کی گنجائش نہیں۔ یہ بات آپ کو پسند آ جائے تو کہنا کہ میں اچھی بات کر گیا۔ جتنی عبادات ہیں نا، ان کا شریعت نے وقت مقرر کیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، صبح ظہر عصر مغرب عشاء۔ روزہ اس کے لیے ایک مہینہ مقرر کیا، سحری کا ٹائم مقرر کیا، افطاری کا ٹائم مقرر کیا۔
حج اس کے لیے دن مقرر، 8 تاریخ کو ذی الحج کو احرام باندھنا ہے، مینا جانا ہے، 9 کو عرفات جانا ہے، مغرب کے وقت واپس آنا ہے، صبح مزدلفہ میں نماز پڑھ کے پھر مینا آنا ہے، اس کے وقت مقرر۔ زکوٰۃ اس کا شریعت نے وقت مقرر کیا نہیں کیا۔ رمضان میں دینی ہے کوئی نہیں، شوال میں دینی ہے کوئی نہیں۔ مال پر 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اس مال پہ زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ فرض ہو۔ مثلا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 10 رمضان، میں یوں ہی مثال دے رہا ہوں، 10 رمضان مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ شعبان میں ایک آدمی، غریب آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میری ماں بیمار ہے اسپتال میں، تو میں کہوں گا نہیں یار میں تے 10 رمضان نو زکوٰۃ کڈنی ہے، تو 10 تاریخ نو آئی، اتوں تک اس دی ماں مر جاسی، بیچاری مر جائے۔ شریعت نے مجھے کہا 10 تاریخ کو جو زکوٰۃ تو نے نکالنی ہے نا، تجھ پر فرض ہونی ہے، اگر آج وہ ساری زکوٰۃ تو دینا چاہتا ہے تو 5 سالوں کی زکوٰۃ بھی دینا چاہتا ہے دے دے، ہر سال اس میں سے منہا کرتا رہے۔ 10 رمضان کو جو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، ضروری نہیں کہ 10 رمضان کو دے، نہیں، سنبھال کے رکھ لے، آہستہ آہستہ کر کے دے۔ کوئی اس کا وقت مقرر نہیں۔ اس میں کیا کیا؟ فقیر کا لحاظ کیا، مسکین کا، اس کا لحاظ رکھا، اس کو ضرورت ہے آج۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں 10 رمضان، شریعت نے مسکین اور فقیر کا لحاظ رکھا۔ جو شریعت فرضی صدقہ میں دن اور وقت مقرر نہیں کرتی، وہ شریعت ایصال ثواب کے لیے وقت اور دن کیسے مقرر کرے؟ یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ تو یہ بہانہ ہے ان کا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی ارواح ایصال ثواب کیوں کرتے ہو؟ کوئی وجہ بھی بتاؤ نا، کیوں کرتے ہو؟ ایک وجہ ہمارے ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ نیک آدمی تھے، ولی اللہ تھے، صالح تھے، اس لیے ان کے نام پر ہر مہینے ایصال ثواب کرتے۔ سوال ہمارا یہ ہے، امت میں ان سے بڑھ کر بھی نیک ہوئے ہیں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ہیں، امام شافعی ہیں، امام بخاری ہیں، صحابہ ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ نیک سمجھ کے اگر ایصال ثواب کرنا ہے تو پھر ان کے لیے کرو، اور اگر تم انہیں اس لیے ایصال ثواب کرتے ہو کہ وہ کہیں پکڑے ہوئے ہیں علیاذ باللہ گناہوں کی پاداش میں، تو انہوں نے جس طرح زندگی گزاری اس کے مطابق جو قرآن و حدیث نے وعدے کیے وہ اچھی حالت میں ہوں گے، اور ہمارے والدین اور آپ کے والدین وہ پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گے۔ اس لیے اگر گناہگار سمجھ کے دینی ہے تو پھر ان کے نام کی نہ بلکہ والدین کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے ان کا جو وہ عوام کو دیتی ہیں۔ یہ ایصال ثواب نہیں ہوتا، ان کے نام کی نظر ہوتی ہے، نیاز ہوتی ہے۔ اگر ایصال ثواب ہے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر 11ویں ندی تو بھینسوں کے تھنوں سے خون آ جائے؟ کیوں؟ ایصال ثواب میں کوئی یہ بات ہے کہ آپ ایصال ثواب نہ کریں تو آپ کو نقصان پہنچ جائے؟ تو یہ نظر اور نیاز یہ مالی عبادت ہے، اور یہ صرف کس کے نام کی ہوگی؟ اللہ۔ میں نے بڑی آسان سی بحث کی ہے
اقسام بھی آپ کو میں نے بتا دی، عبادت کی تعریف بھی میں نے آپ کو بتا دی، اور الہ کی تعریف بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب قرآن آپ پڑھتے چلے جائیں، وہاں الہ کی یہ دو صفتیں جہاں جہاں آتی چلی جائیں گی اس کو آپ اپنے پاس ذخیرہ کر لیں، لکھ لیں، آپ کے پاس بہت سارا مواد جمع ہو جائے گا۔ علم غیب پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دلائل زیادہ دینے کی ضرورت نہیں کہ ہم قرآن سے گزریں گے تو اس وقت ہم آپ کو دلیلیں لکھواتے چلے جائیں، لکھوانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ ساری وہ آیتیں ایک جگہ پہ جمع کر لیں جس میں اللہ کے علم غیب کا ذکر ہے، اللہ کے علم کی وسعت کا ذکر ہے۔ سورۃ رعد میں آپ نے نہیں پڑھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھا؟ آپ شروع میں لکھ لیں سورۃ رعد آیت نمبر فلاں، عالم الغیب صرف اللہ ہے، یہ آپ ایک سرخی لگا لیں۔ نفی علم غیب از غیر اللہ، ایک سرخی بنا لیں۔ جہاں جہاں بھی آیتیں آتی چلی جائیں گی، جہاں کسی ولی سے، فرشتے سے، نبی سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے وہ آپ ایک جگہ پہ جمع کرتے چلے جائیں، آپ کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ میں آپ کو بنیادی باتیں بتاؤں، زیادہ دلائل کا ہم تذکرہ نہیں کریں گے کہ دلائل ہم دورہ تفسیر میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے جب ہم وہاں پہنچیں۔ یہ جو علم غیب کا مسئلہ ہے نا، یہ توحید و شرک کے معاملے میں بنیادی مسئلہ ہے۔ آپ خود بتائیں، اگر غیر اللہ کو پکارنے والے کا، اس کا آواز یار تھوڑا سا کم کریں انس، غیر اللہ کو پکارنے والے کا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والے کا اگر یہ عقیدہ ہو کہ جن کے نام کی میں نظر و نیاز دے رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف نہیں، جن کو میں پکار رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف نہیں، اگر اس کا یہ عقیدہ ہو، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دے گا، پکارے گا، سجدہ کرے گا، تو پھر بنیاد یہی مسئلہ بنا، مسئلہ علم، اس کو حل کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سب سے زیادہ زور مسئلہ علم غیب کے سمجھانے پہ دیتے۔ وہ کہتے تھے ان کو غیب کا معنی بتاؤ، انہیں بتاؤ کہ علم غیب کیا ہے اور اطلاع علی الغیب کیا ہے، اس میں فرق بتاؤ انہیں، ان کو اس فرق کا پتہ نہیں۔ اس پر حضرت صاحب بہت زور دیتے، یہ مجھے پتہ ہے، ان کے شاگردوں نے بتایا، پاس بیٹھنے والوں نے بتایا، بہت زور دیتے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، شیخ عبداللہ ہے نا جس کا ذکر میں کرتا رہتا ہوں، وہ یہاں بیٹھا رہتا تھا، سارا دن یہاں مسجد میں بیٹھا رہتا، تو میرے پاس جب وقت ملتا تو میں بھی اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا۔ تو ایک دن مجھے کہتا ہے کہ رات خواب میں مولانا حسین علی ملے ہیں اور انہوں نے مجھے پیغام دیا ہے کہ مولوی عطا اللہ کو کہنا لوگوں کو علم غیب کا مسئلہ سمجھائیں۔ یہ اس نے مجھے خواب سنایا، اور مجھے یہ پتہ تھا کہ حضرت صاحب اس پر بہت زور دیتے تھے کہ لوگوں کو اس کا معنی بتاؤ۔ منڈی باؤدین میں قدر ایک پنڈ ہے، قدر،
یہاں حضرت صاحب گئے، ان کے شاگرد بھی گئے، حضرت صاحب پیچھے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شاگرد نے بات شروع کی، تقریر شروع ہوئی تو لڑائی ہو گئی۔ اس زمانے میں تو پھر بڑا مشکل کام تھا نا توحید کو بیان کرنا، لڑائی ہو گئی۔ تو حضرت صاحب کے ایک شاگرد تھے مولانا عبد الرؤف، بچھال کلاں کے تھے، یہ چکوال کے علاقے، وہ ذرا اچھے متکلم تھے۔ تو حضرت صاحب نے مولانا عبد الرؤف سے کہا، مولوی عبد الرؤف وانیو انہوں علم غیب دی حقیقت سمجھا۔ یہ مجھے حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سارا واقعہ بتایا کہ حضرت صاحب ان کو کہتے تھے ان کو علم غیب کی حقیقت بتاؤ، اور واقعی بات ایسے ہے۔ میں نے ایک دن ذکر کیا نا، میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک درس سنا، تو حالانکہ ان کو بڑی مہارت تھی قرآن میں، اور بڑا ذوق تھا ان کا قرآن بیان کرنے کا، اور بڑی محنت کی ہے اس بندے نے لوگوں کا ذہن قرآن کی طرف موڑنے کے لیے، بڑی محنت کی ہے۔ لیکن علم غیب کے عنوان پر وہ جو گفتگو کر رہے تھے، میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا اوہو، اس بندے کو علم غیب اور اطلاع علی الغیب کے درمیان جو فرق ہے اس کا پتہ، اس کو پتہ ہی نہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ یہ جو علم غیب کا مسئلہ ہے نا، اس میں بریلوی دیوبندیوں کے درمیان لفظی نزاع ہے۔ کیا نزاع ہے؟ لفظی۔ جس چیز کو بریلوی علم غیب کہہ دیتی ہیں، اسی چیز کو دیوبندی اطلاع علی الغیب کہہ دیتی۔ میں نے کہا انا للہ، زمین و آسمان میں شاید اتنا فاصلہ نہ ہو جتنا علم غیب اور اطلاع علی الغیب میں، اتنا فرق ہے۔ کہاں علم غیب اور کہاں اطلاع علی الغیب۔ میں نے ایک مناظرے کا ذکر کیا جو سلہ والی میں ہوا 1934 میں، علم غیب کے عنوان پر۔ ہماری طرف سے مناظر تھے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ، بڑے پائے کے مناظر تھے۔ ہم نے تو کتابیں پڑھی ہیں ان کی، وہ مناظرے بھی ہم نے پڑھے ہیں۔ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ بندہ کس طرح بولتا تھا۔ اس کے مقابلے میں جو بریلویوں کے علماء تھے، ایک ان کے مولوی سردار تھے فیصل آباد کے، اور مولوی حشمت علی، یہ بڑے طرار لوگ تھے، بڑے چالاک لوگ تھے۔ تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ کے تھے، لکھنؤ، اور انہوں نے اپنا بوریا بسترا سارا باندھ کے نا بریلی میں ڈیرے لگا دی، دفتر بھی ادھر لے آئے اور بریلی میں ڈیرے لگائے کہ ان کے شہر میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں۔ اور پھر ایک مناظرہ انہوں نے مولانا احمد رضا خان کے مدرسے کے اندر جا کے مولوی سردار سے، اس کا تصور ذرا کریں، ان کا مدرسہ، ان کا ماحول، اور ان سے مناظرہ کیا۔ وہ مناظرہ فتوحات نعمانیہ میں وہ مناظرہ موجود ہے۔ مولوی سردار کہنے لگا میں جٹ ہاں تے اج تو پھسیاں تے میں تین جان نہیں دینا، اج تین میں بڑا رگڑا لانا۔ مولانا منظور صاحب اٹھے اور نے فرمایا سردار ایک گلاں تین چنگیاں نہیں لگدیاں، میں جان نہیں دینا، میں تیرے گھر دے وچ وڑے ہوئے ہاں، اے میں گلاں کراں تے چنگیاں لگدیاں تے تین نے گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں، میں تیرے گھر کے اندر آیا ہوں، کچھ تھا نا مجھ میں تو کہ میں تیرے گھر کے اندر آ گیا۔ تو سلہ والی کا جو مناظرہ ہے نا، یقین کریں جب میں نے اسے پڑھا اور پھر کئی دفعہ پڑھتا رہتا ہوں، میں مولانا منظور نعمانی کا علم، تکلم، میں حیران ہو جاتا، کیسا مناظرہ کی۔
میں آپ کو حضرت صاحب کی بات بتانا چاہتا ہوں. اصل اتنا زبردست مناظرہ ہے. مناظرہ ختم ہو گیا, 3 دن مناظرہ ہوا. تو حضرت صاحب سے کسی نے پوچھا, استاد جی مولوی منظور نعمانی نے کیسا مناظرہ کی؟ فرمایا مناظرہ تو چنگا کیتا سر, لیکن حالیں آپ نو علم غیب دی حقیقت دا پتہ کوئی نہیں. جی ہم ان کا مناظرہ سن کے دنگ رہ جاتے, لیکن حضرت صاحب کا جو علم غیب کے عنوان پر یعنی نظر تھی, فرمایا حالے آپ اس نو علم غیب دی حقیقت دا پتہ کوئی نہیں. تو علم غیب کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے, اور اس مسئلے کو لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے. لوگوں کو یہ بتانا کہ تمہارے حالات سے واقف ہے تو صرف اللہ, اللہ کے سوا تمہارے حالات سے کوئی واقف. ایک ایک ذرے اور قطرے اور پتے کو جاننے والا وہی ہے. یہ جب لوگ مان لیں گے پھر لوگوں کو کہنا چاہیے پکارنا اس کو چاہیے جو تمہارے حالات سے واقف ہو. نظر و نیاز اس کے نام کی دینی چاہیے جو تمہارے حالات سے. تو بنیادی مسئلہ کیا ہوا؟ علم غیب. علم غیب کیا ہے؟ پہلے تو ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ عام لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں, اللہ کولتے غیب ہے ہی کوئی نہیں. تو عالم الغیب کا معنی یہ ہوا کہ پہلے اللہ سے کوئی چیز غیب ہوتی ہے, پھر اللہ اس کا عالم ہوتا ہے. تو یہ تو کفر ہے, یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے. بعض ان کے متشدد لوگوں نے تو یہ کہا اللہ کو عالم الغیب کہنا ہی نہیں چاہیے, عالم الغیب ہیں ہی نبی پاک, اللہ کا عالم الغیب, اس سے تو کوئی چیز غیب نہیں. تو ذہن میں رکھیے الغیب سے مراد اللہ سے غیب مراد نہیں ہے. غاب عن الناس, غاب عن الناس تمام لغت کی کتابوں نے لکھا ہے. وہ چیزیں جو لوگوں سے غیب ہیں. عالم الغیب والشہادہ, اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہیں, اور اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں سے غائب ہیں. اللہ سے غائب نہیں, لوگوں سے غائب. ایک ذرے سے لے کے آفتاب تک, ریت کے ایک ذرے سے لے کے پوری دنیا کے صحراؤں تک, پہاڑوں میں کتنے کنکر ہیں, دریاؤں میں کتنے آبی جانور ہیں, آسمان کے ستاروں کی تعداد کیا ہے, اس دنیا میں کتنے درخت ہیں, ان پر لگنے والی کتنی ٹہنیاں ہیں, ٹہنیوں کے ساتھ لگنے والے کتنے پتے ہیں, ان پر اگنے والے کتنے پھول ہیں, پھولوں میں کتنی پتیاں ہیں, اس میں پھل کتنے ہیں. اس دنیا میں اللہ اکبر, اس دنیا میں کسی درخت سے کوئی پتا جب زمین کی طرف گرتا ہے اور زمین پہ آنے تک راستے میں وہ کتنی کروٹیں تبدیل کرتا ہے. اس دنیا میں کیڑے کتنے ہیں, مکوڑے کتنے ہیں, مکھیاں کتنی ہیں, مچھر کتنے ہیں, حشرات الارض کتنے ہیں, درندے چرندے پرندے کتنے ہیں, اس دنیا میں ریت کے ذرے کتنے ہیں, اس دنیا میں فصلیں نباتات کتنی ہیں, اس دنیا میں انسان کتنے ہیں, انسان کے جسم پہ اگنے والے بال کتنے ہیں. اس کو علم غیب کہتے ہیں. یہ خاصا نبیوں ولیوں کا نہیں, عرش والے کا.
یہ ہے علم غیب۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ علم غیب مخلوق میں ماننا کوئی خوبی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی پاک کو عالم الغیب کہیں گے تو یہ بڑی صفت بیان ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے بندو، میرے جسم پہ بال کتنے ہیں، اس دنیا میں مچھر کتنے ہیں، جنگلوں میں درندے کتنے ہیں، گلیوں میں پھرنے والے کتوں کی تعداد کتنی ہے، ریت کے ذرے کتنے ہیں، کیڑے مکوڑے کتنے ہیں، مکھیاں کتنی ہیں، اس کا جاننا نبی کے لیے ضروری نہیں ہے، جاننا اس کے لیے ضروری ہے جس نے ان کی روزی کا انتظام کرنا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جتنے جاندار ہیں ان کی زندگی کے کتنے دن ہو چکے ہیں، جتنے جاندار، انسان نہیں، مکھیاں، مچھر، کیڑے مکوڑے، چیونٹیاں، جنگل کے خنزیر، بندر، درندے، چرندے، پرندے، یہ کب ماں کے پیٹ سے باہر آئے یا کب انڈے سے باہر آئے، کتنی عمر ہو چکی ہے، باقی کتنی گزارنی ہے، اس نے کہاں مرنا ہے، ہر جاندار نے، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ یہ خاصہ کس کا ہے؟ اس میں سے اللہ کسی ایک بات کی خبر، دو باتوں کی خبر، تین باتوں کی خبر، 100 باتوں کی خبر، 1000 باتوں کی خبر کسی اپنے پیارے نبی ولی کو دے دے، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع علی بعض قرآن نے سورۃ لقمان کے آخر میں ابھی ہم دیکھتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وہ علوم الہی میں کہاں مرے گا، کس جگہ پہ مرے گا، اس کو اللہ جانتا ہے۔ آپ نے بدر کی رات دائرے کھینچے، فرمایا ابو جال یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں جہاں دائرہ لگایا وہ کافر عین اس دائرے کے اندر مرا۔ یہ مشرکین و مبتدعین لوگ جو ہیں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں نبی پاک کو ہر ایک کے مرنے کی جگہ کا پتہ تھا، ہر ایک کی نہیں، وہ جو آپ نے بتا دیا صرف انہی کے مرنے کی جگہ، اور وہ کس نے خبر دی تھی میرے نبی کو؟ اطلاع دے دی۔ اس سے آپ علم غیب ثابت کرتے ہیں، 5 بندے، 7 بندے، 70 بندے، 80 بندے، ان کے مرنے کی جگہ کا پتہ لگ گیا، اس کو آپ علم غیب کہتے ہیں۔ علم غیب اتنا محدود نہیں ہے، علم غیب ہے ہر مکھی کے مرنے کی جگہ، ہر مچھر کے مرنے کی جگہ، ہر چیونٹی کے مرنے کی جگہ، ہر سانپ کے مرنے کی جگہ، ہر مچھلی کے مرنے کی جگہ، ہر انسان کے مرنے کی جگہ، ہر جاندار کے مرنے کی جگہ، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ یہ خاصہ نبیوں ولیوں کا نہیں، یہ خاصہ کس کا ہے؟ اللہ۔ اس میں سے اللہ اطلاع دے اپنے نبی کو، اس کا کوئی انکاری نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا۔ قرآن نے کہا کل کی بات کوئی نہیں جانتا۔ پھر ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، ہمارے علماء نہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں، ہم تو اپنے مقصد کے لیے بیان کرتے ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں آپ نے خیبر میں کہا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا
اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے. پھر آپ نے وہ جھنڈا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ سے وہ قلعہ فتح. یہ بیان کر کے خطیب صاحب کہتے ہیں یہ دیوبندی وہابی کہتے ہیں نبی کل کی بات نہیں جانتا. جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ آپ نے کہا تھا کل میں جھنڈا اس کو، اب اسے کون بتائے؟ صرف ایک بات کا جان لینا، اس کو علم غیب نہیں کہتے. علم غیب اس کا نام نہیں ہے، یہ ہے اطلاع علی بعض غیب کی خبروں پر اللہ اپنے نیک بندوں کو کیا دے دیتا ہے؟ اطلاع دے دیتا. اس طرح بہت ساری باتیں. کیوں جی؟ یہ جو قیامت کی پیشن گوئیاں نشانیاں میرے نبی نے بتائیں وہ سارا غیب نہیں تھا؟ غیب تھا. ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا. تو وہ علم غیب ہے؟ وہ علم غیب نہیں ہے، وہ ہے اطلاع علی بعض الغیب. اب آپ کے ذہن میں آ گئی یہ ساری تقریر. علم غیب ایک الگ چیز ہے اور اطلاع علی الغیب علی بعض الغیب الگ چیز. وہ شیخ سعدی نے کہا تھا نا یکے پرسید زاں گم کردہ فرزن کہ اے روشن گوہر پیرے خرد من ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرا در چاہے کنانش ندیدی بگفتہ والے ما برکے جہانست دمے پیدا و دیگر دم نہانست گہے بر تارم اعلیٰ نشینیم گہے بر پشت پائے خود نبی نے. مصر سے کڑتا چلا اور حضرت یعقوب نے اپنے پوتوں سے کہا، بہوؤں سے کہا اگر تم یہ نہ کہو بے بابا بھاتریا گیا، میرے عقل کا قصور نہ سمجھو تو آج مجھے یوسف کی کشمو. جب اللہ بتانے پہ آئے تو 8 دنوں کا سفر تھا. مصر سے کنان کتنے دنوں کا؟ اونٹوں پہ 8 دنوں کا سفر. کرتے کی خوشبوئیں سنگھا دے اور نہ بتانے پہ آئے تو 3 میل کے فاصلے پر یوسف کنویں کے اندر پڑا رہے اور حضرت یعقوب کو پتہ. علم غیب ایک الگ چیز ہے، ہر چیز کو جان، ہر جاندار کے مرنے کی وقت کو جان، یہ خاصہ اللہ کا ہے. اس میں سے اللہ کسی کو بعض خبروں پر اطلاع دے دے، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی بعض الغیب. قرآن نے کیا کہا آیت الکرسی میں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یہ بشیء، اللہ اکبر. شے اگے کیڑی ہوندی ہے؟ پھر نون تنوین کا قلت کے لیے ڈال دی. بشیء، ایک چیز کا کلی علم. اللہ اکبر. تم کہتے ہو ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہر چیز تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، ایک حقیر سے حقیر چیز کا کلی علم کسی کے پاس نہیں. لا یحیطون بشیء من علمہ الا، ہاں اس میں سے جتنا چاہے وہ ہے اطلاع علی بعض الغیب. ورنہ ہر چیز کا جاننا، ایک چیز کا بھی کلی علم، حقیر چیز مکھی ہے، مکھی، اس کا کلی علم ایک مکھی کا. ساری مکھیاں نا جن کا کلی علم اس کے پاس ہے، ساری مکھیاں نا ایک مکھی کا مکمل کلی علم. وہ مکمل اور کلی علم کیا ہے؟ یہ کب پیدا ہوئی،
اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس دے چاچے کتنے، اس کے ماموں کتنے، اس کے ساتھ اس کے کتنے بھائی پیدا ہوئے، اس کے ساتھ اس کی کتنی بہنیں خول سے باہر نکلی، اب تک یہ کتنی زندگی پا چکی ہے، آگے کتنی جیے گی، کب مرے گی، کچلی جائے گی، بیماری سے مرے گی، مرنے کے بعد جو اس کے ذرات ہیں وہ اڑ کر کہاں جائیں گے، یہ ایک مکھی کا کلی علم ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہر چیز کا علم تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، ایک مکھی کا بھی کلی علم میرے سوا کسی کو نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی۔ علم غیب ایک الگ چیز ہے اور اطلاع علی بعض الغیب ایک، اطلاع علی بعض الغیب اس کے ہم قائل ہیں، اللہ نیک بندوں کو بھی دیتا ہے، نبیوں کو بھی دے دیا، ایک خبر پہ دے دے، 2 پہ دے دے، 5 پہ دے دے، 10 پہ دے دے۔ اس بات پہ کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، ہر چیز کو جاننے والا صرف اللہ ہے، اس پر ہم دلیلیں دیتے چلے جائیں، اس میں تو اختلاف ہی کوئی۔ کچھ دلیلیں آپ پڑھ چکے ہیں، سورۃ رعد میں آپ نے پڑھ لی ہیں، فرشتوں کے بارے آپ نے پہلے پارے میں پڑھ لی، لا علم لنا الا ما علمتنا، اب پہلے فرشتوں سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے۔ یہ سورۃ لقمان کی جو آخری آیت ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، سورۃ لقمان نکالیں جی، صفحہ نمبر ہے 374۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی اتارتا ہے بارش کو، یعنی بارش کے اترنے کا علم اسی کے پاس ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے جو کچھ رحموں میں، اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پہ مرے گا، اس کا کلی علم بھی اللہ کے۔ 5 چیزیں گنی کی، سوال شاید 5 چیزوں کے متعلق ہوا، ان 5 چیزوں کے متعلق سوال ہوا تو جواب میں بھی 5 چیزوں کو ذکر کیا، لیکن آخر میں آ کے اللہ نے کہا ان 5 چیزوں کی کیا تخصیص ہے، ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالی علیم بھی ہے اور خبیر بھی۔ یہ جو ہے نا بارش کا علم، یہ مکمل علم مراد ہے۔ یہ جو آج کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ ٹی وی والے بتا دیتے ہیں منگل کو بارش آئے گی، تو پھر یہ کیا ہوا جی ينزل الغیث، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ایک تو ہے یہ آلات کے ذریعے بتاتے ہیں، اسباب کے تحت بتاتے ہیں، ہواؤں کا رخ ماپ کے
جھانک کے پھر بتاتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ ما فوق الاسباب جان۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ منگل کو بارش آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کس دن کتنے بج کے کتنے منٹ پر کتنے سیکنڈ پر پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا، پھر ان قطروں کی تعداد کیا ہوگی، وہ بارش کتنے گھنٹے کتنے منٹ کتنے سیکنڈ برسے گی، مفید ہوگی غیر مفید ہوگی، نفع مند ہوگی نقصان والی ہوگی، یہ کلی علم مراد ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کے۔ ما فی الارحام، کچھ مشینیں آج ایجاد ہو گئی ہیں جی، الٹرا ساؤنڈ، اس کے ذریعے کچھ اتنا معلوم ہو سکتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ بعض اوقات اس کے نتائج بھی الٹ نکل آتے ہیں، یہ بھی ہوا، انہوں نے کچھ بتایا نتائج الٹ نکل، لیکن یہ بھی اسباب کے تحت ہے، وسائل کے تحت ہے، اور یہاں بغیر اسباب کے۔ ما فی الارحام کے علم سے یہ مراد نہیں ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، نہ، اتنا نہیں، مراد یہ ہے لڑکا ہے یا لڑکی، کامل الاعضاء ہے یا ناقص الاعضاء ہے، رنگ اس کا کالا ہوگا یا گورا ہوگا، یہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، عالم ہوگا یا جاہل ہوگا، کتنی عمر پائے گا، موت کس طرح واقع ہوگی، کہاں رہے گا، کس جگہ مرے گا، یہ کلی علم مراد ہے ما فی الارحام کا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ عام میں سے جو لوگ حدیث پڑھ کے آئے ہیں، مشکات موقوف علیہ کر کے آئے ہیں یا حدیث پڑھ کے آئے ہیں، تو مشکات کی غالباً پہلی حدیث ہے، جبریل امین ایک دیہاتی کی شکل میں آئے، بال ان کے کالے ہیں، کنگھی کی ہوئی ہے، کپڑے سفید ہیں، صحابہ کہتے ہیں بے مدینے دا بندہ نہیں۔ مدینہ کتنا تھا، لوگوں کو گاؤں کا پتہ نہیں ہوتا بھی کہاں کون کون رہتا ہے، مدینے دا بندہ نہیں، سفر کے آثار نہیں، بال جو ہیں دھلے ہوئے ہیں، نبی پاک کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے اور پوچھنے لگا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ، اللہ کے رسولوں، کتابوں، ان پہ ایمان لانا۔ تو کہتا ہے صدقتا۔ آپ نے، صحابہ کہتے ہیں ہم حیران، پہ پوچھتا بھی ہے تصدیق بھی کرتا ہے، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کلمہ توحید کا اقرار ہے، 5 وقت کی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کو اسلام کہتے۔ کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ یعنی ایمان باطن کے ساتھ تعلق ہے، اسلام کا ظاہر کے ساتھ ہے، یعنی باطن میں جو ایمان ہے اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، قیامت پر، یہ ایمان ہے۔ وہ جو ظاہر ہو رہا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام۔ آپ نے اسلام کی یہ تعریف۔ اس نے کہا مل احسان ہو، اخلاص کیا ہے، احسان نیکی کیا ہے؟ فرمایا تعبد اللہ، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو کم از کم یہ تو ذہن میں رکھ کہ وہ تجھے دیکھ۔ تو پھر اس نے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، مسئول جس سے پوچھا جا رہا ہے، سائل جو پوچھنے والے، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہاں مولوی عمر اچروی نے کہا بھائی نبی پاک کہنا یہ چاہتے تھے تو بھی جاننا تے میں بھی جاننا، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا۔ حالانکہ نبی پاک کو اس وقت تک پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ جبریل ہے،
وہ اٹھ کے گیا تو پھر پتا چلا کہ یہ جبریل ہے اور تمہیں دین سکھانے آیا تھا. آپ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ جبریل ہے، آپ اسے ایک دیہاتی بندہ سمجھ رہے تھے. تو دیہاتی بندے کو آپ نے کہنا تھا بھائی تین بھی پتا تھے، میں نے بھی. تمام محدثین نے لکھا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات کی شرح میں لکھا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی تو آپ کا پسندیدہ محدث ہے جناب، اس کی کتابوں سے تو بڑے دلائل دیتے رہتے ہیں آپ. انہوں نے لکھا من و تو برابریم در نادانستن او، میں اور تو برابر ہیں در نادانستن آ، اس کے نہ جاننے میں، جاننے میں نہیں بلکہ نہ جاننے میں. جس طرح تو نہیں جانتا اسی طرح میں بھی نہیں جانتا. آپ نے یہ کہا. پھر تعریف کرنی ہو بندے نے تو کرتا رہے. جہاں آپ نے اس کو کہا جبریل کو، اس بندے کو مل مسئول عنہا بعلم من السائل، تو آپ نے ساتھ ہی یہ آیت پڑھی ان اللہ عندہ. اگر مانا یہ تھا کہ تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں تو یہ آیت پڑھنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ اللہ تعالی شرم و حیا عطا کیے رکھے نا، اسی میں بہتری ہے. شرم و حیا بندے کو ہو تھوڑا سا، یعنی اتنا ہی بندہ بے دید نہ ہو جائے کہ میں نے آپ یہ کر رہے ہیں آگے آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. پھر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اس کی کوئی نشانیاں تو بتا دو. تو اگر مانا یہ تھا کہ تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں تو پھر نشانیاں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جی کہ نشانیاں بتا دو. تو یہ ایک آیت یہ ہے. اس کے علاوہ سورت انعام میں ہم پڑھیں گے. ہم نفی میں دیکھ لیتے ہیں جی. یہ سورت انعام ہے اور آیت نمبر 50 ہے جی. نکالیں جی ذرا. سورت انعام آیت نمبر 50. ہاں جی 121 صفحہ نمبر 121 جی. سورت الانعام. آیت نمبر 50 ہے جی. قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ کہیں، آپ اعلان کریں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. نفی ہو گئی جی مختار کل کی. نفی مختار کل نبی پاک سے جی. میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا. ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نوری بھی نہیں. کتنی واضح آیت ہے جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی ہو رہی. لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. تھوڑا سا آگے آئیں جی. سورت آراف میں آئیں جی. آیت نمبر 188 ہے جی. صفحہ نمبر بتائیں جی. ہاں 157 58. سورت آراف آیت نمبر 188.
قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے بھی نفع کا اور نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، استثناء منقطع ہے جی، بمعنی لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، دیکھتے چلے جائیں دونوں لفظ موجود ہیں، علم بھی غیب بھی۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں دنیا کی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ کتنے واضح الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے۔ یہاں جو ان حضرات کے علماء ہیں جنہوں نے قرآن پاک کے ترجمے کی، انہوں نے معنی کیا قُل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے ہیں۔ آپ تعریف مانوی، تعریف لفظی تو ہو نہیں سکتی، قرآن میں تعریف لفظی تو ہو نہیں سکتی، مانوی تعریف آپ دیکھیں۔ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے، سارے کا لفظ کہہ کے بتایا کچھ، ولا عالم الغیب، اور میں خود غیب نہیں جانتا، میں خود غیب، یہ ترجمہ ہو رہا ہے، میں خود غیب نہیں جانتا۔ یہ تعریف مانوی ہے جناب۔ خود کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں خود غیب نہیں جانتا، اللہ کی عطا سے جانتا ہوں، اللہ کی عطا سے جانتا ہوں۔ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ذاتی اور عطائی جو ایک چکر چلایا ہوا ہے کہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی واضح آیتیں، لا عالم الغیب، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہ آسمانوں والے جانتے ہیں نہ زمین والے جانتے ہیں غیب کو الا اللہ۔ کتنی واضح آیت ہے، سب سے نفی کر دی۔ فرشتے ہیں، انبیاء کی ارواح ہیں، زمین والے ہیں، نیک لوگ ہیں، کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی واضح آیتیں ہیں تو پھر یہ لوگ ان کا کیا معنی کرتے ہوں گے؟ تو یہ کہتے ہیں یہ ذاتی علم کی نفی ہے۔ کس کی؟ جس کا انہوں نے کہا میں خود، یعنی اپنے طور پہ، یہ علم غیب میرا ذاتی نہیں ہے، یہ عطائی ہے۔ عطائی کی نفی نہیں ہے، یہ ذاتی کی نفی۔ اس طرح انہوں نے مطمئن کیا اپنے لوگوں کو، ولا عالم الغیب، میں ذاتی طور پہ غیب نہیں جانتا، یعنی خود نہیں جانتا، اللہ نے عطا کی۔ یہ تقسیم علم کی ذاتی اور عطائی انہوں نے مرزا قادیانی سے لی۔ مرزا قادیانی کو جب کہا گیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو اس نے کہا یہ حقیقی نبی کی نفی ہے، مجازی کی نہیں۔ اس نے نبوت کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک نبوت حقیقی ہوتی ہے، ایک نبوت مجازی، ایک نبوت تشریعی ہوتی ہے، ایک نبوت غیر تشریعی ہوتی ہے، ایک نبوت اصلی ہوتی ہے، ایک نبوت بروزی ہوتی۔ پتہ نہیں بروزی کے براز کچھ تو ہوتے، ایک اصلی ہے ایک بروزی۔
تو یہ اصلی کی نفی ہے، حقیقی کی نفی ہے، تشریح کی نفی ہے۔ میں تو مجازی نبی ہوں، میں تو مجازی نبی ہوں۔ اس نے نبوت کی تقسیم کی لا نبی بعدی سے بچنے کے لیے۔ لا نبی بعدی بڑی زبردست دلیل تھی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس نے تعویل کر دی۔ انہوں نے علم کی تقسیم اسی سے سیکھی، اس نے نبوت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، انہوں نے علم کے 2 حصے بنائے، ایک علم ذاتی ہوتا ہے اور ایک علم عطائی۔ تو ہم ذاتی کے تو قائل ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ذاتی علم نہیں ہے آپ کا، عطائی ہے۔ اور یہ جو نفی ہو رہی ہے لا علم الغیب ولو کنت عالم الغیب، یہ سب ذاتی کی نفی ہو رہی ہے، عطائی کی نفی نہیں ہو رہی، یہ انہوں نے تعویل کی۔ جواب ہم اس کا دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے پرچون کا کام کبھی کیا ہی نہیں، اساں تھوک دے وپاری ہیں۔ ہم قرآن کی 2 آیتیں پیش کریں گے جہاں عطائی کی نفی ہوگی، پھر دیکھیں گے وہ کیا جواب دے پاتے ہیں، یا عطائی کی نفی ہو جائے گی۔ تھوڑی منہ منگی موت تو دے دیا گے، منہ سے مانگ رہے ہو نا موت، وہ تمہیں موت بھی مل جائے گی اور قرآن سے مل جائے گی۔ تو انہوں نے یہ تقسیم کی علم کی کہ ذاتی طور پر آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ عالم الغیب ہیں تو عطائی طور پہ عالم۔ 2 چیزیں آج میں نے آپ کو سمجھائی، علم غیب اور اطلاع علی بعض الغیب، یہ فرق آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ علم غیب یہ نہیں ہے ایک بندے کے مرنے کی جگہ، کل کی کوئی ایک خبر، یہ میرا بیٹا حسن سردار بیٹا ہے، اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروا، میرا نبی پیشن گوئی کر رہا۔ یہ پیشن گوئی میرے نبی کے انتقال کے 30 سال بعد جا کے پوری ہو گئی، جو میرے نبی نے فرمایا وہ ہو گیا۔ تو کوئی بندہ اس کو بیان کرے اور کہے دیکھو جی آپ آنے والی ہر بات کو جانتے ہیں، غلط۔ آنے والی ہر بات کو جاننے والا کون ہے؟ وہ ہے علم غیب۔ ہاں اس میں سے 1 بات 2 باتیں 4 باتیں پیشن گوئیاں وہ میرے آقا نے فرمائیں، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع الغیب۔ دوسری بات میں نے آپ کو سمجھائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ عطائی کی نفی نہیں ہے، ذاتی کی نفی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ علم کی جو تقسیم کی انہوں نے، یہ تقسیم انہوں نے کہاں سے لی؟ مرزے سے۔ اس نے لا نبی بعدی کے جواب میں نبوت کی تقسیم کی، ایک نبوت حقیقی ہوتی ہے، ایک مجازی ہوتی ہے، ایک اصلی ہوتی ہے، ایک بروزی ہوتی ہے، ایک تشریح ہوتی ہے، ایک غیر تشریح ہوتی ہے۔ تو پھر مرزے کی جو وہ تعویل ہے حقیقی نبی اور مجازی نبی، اسے بھی مان لینا چاہیے نا۔ بے لا نبی بعدی کا یہی معنی ہے کہ میرے بعد حقیقی نبی کو نہیں ہوگا، میرے بعد اصلی نبی کو نہیں ہوگا، میرے بعد تشریح نبی کو نہیں ہوگا، یا لا نبی یا بعدی کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں تحریف مانوی کرنے والا کافر ہے یا نہیں، اس تو تھلے نہیں کھلونا۔ ظاہر بات ہے جو بندہ قرآن پاک کی مانوی تحریف کرتا ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ حیاتی کہتے ہیں کہ نور الدین زنگی نے جب آپ کی قبر مبارک کو کھولا، پہلے یہ ثابت کرو کہ نور الدین زنگی والا کوئی واقعہ ہے بھی صحیح کہ کوئی نہیں، پہلے یہ تو بتاؤ نا کہ کوئی واقعہ بھی ہوا ہے کہ کوئی نہیں ہوا۔ وہ کہیں مستند کوئی کہیں موجود ہے وہ کہ قبر اس نے کھولی تو آپ کے پاؤں مبارک حرکت کر رہے تھے؟ دیکھیں مختلف مواقع ہوتے ہیں تبلیغ کے، کسی جگہ پہ قرآن نے بھی
یہودیوں کے علماء کو گدھوں کے ساتھ تشبیہ کمثل الحمار اسفارا، یہ گدھوں کی طرح ہیں جن پر گدھے پہ بوجھ ہو لاد دیا جاتا ہے، تو ان پر بھی کتابوں کا بوجھ ہو لاد دیا گیا ہے۔ یہ یہودیوں کے کئی علماء ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اس طرح کا لہجہ قرآن نے اختیار کیا ہے جی۔ زکوٰۃ اگر 5 سال کے اکٹھی دے دی جائے تو مال میں سال کے حساب سے کمی یا بڑھوتری جو آئے گی اس پر زکوٰۃ کم یا زیادہ نہیں، سال کا جو حساب ہوگا وہ اپنا ہوگا۔ مطلب 1 سال آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 25,000، اگلے سال آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 20,000 30,000، تو جتنی بنتی چلی جائے گی آپ اس کو ان 5 سالوں کی دی ہوئی زکوٰۃ میں سے منہا کرتے چلے جائیں گے، منہا کرتے چلے جائیں گے۔